بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایم اے اسلامیات کے مضمون الدعوۃ والارشاد کا سبق نمبر 57 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم جس عنوان کی تفصیل پڑھیں گے وہ ہے تحریک خلافت کی جد و جہد، اور اسی طرح اس تحریک کے اندر ایک جو زبردست تحریک چلی تھی انگریز کے خلاف ترک موالات کی، اس کی تفصیل بھی ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ تو آئیے تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ سبق میں ذکر کیا تھا کہ مسلمانوں نے جب یہ تحریک شروع کی، تحریک خلافت، جب اس کا قیام عمل میں آیا تو دیگر جو لوگ تھے ان کو بھی تحریک خلافت کے اجلاس میں بلایا گیا، اور اس میں یہ طے ہوا کہ مسلمان جو ہے وہ فتح کا جشن نہیں منائیں گے، اور اگر ہم مسلمانوں کے مطالبات منظور نہ ہوئے تو مسلمان جو ہے وہ انگریز کا مقاطعہ کریں گے، ترک موالات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انگریز نے سیاسی پارٹیوں کو کچلنے کے لیے ایک ایکٹ پاس کیا جس سے سیاسی ہیجان بھی پیدا ہو گیا، یعنی کہ تحریک خلافت جب وجود میں آ چکی تھی، اس کے بعد جو دیگر سیاسی جماعتیں تھیں ہندوستان کی، ان کو کچلنے کے لیے انگریز نے ایک رول پاس کیا، ایک ایکٹ پاس کیا۔ اس ایکٹ کے خلاف جو ہے وہ ملک بھر میں مظاہرے ہوئے، ہڑتالیں ہوئیں، لیکن جو پنجاب کا مظاہرہ تھا وہ بڑی شدت اختیار کر گیا، اور مارشل لا اس کی وجہ سے لگا دیا گیا، یعنی کہ پنجاب کے صوبے کے اندر جو ہے وہ مظاہرین پر گولیاں چلائی گئیں، اور جو ہے وہ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہی پنجاب میں ہی جو ہے وہ ایک جلیانوالہ باغ میں ایک سانحہ پیش آیا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ پنجاب کے اندر مارشل لا لگا دیا گیا۔ صورتحال چونکہ زیادہ خراب ہو چکی تھی، اس وجہ سے جو ہے وہ مارشل لا لگا دیا گیا۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ دسمبر 1919 میں خلافت کمیٹی اور مسلم لیگ کا اجلاس ہوا، جس میں مسلمانوں نے ہر قربانی دینے کا عزم مصمم کر لیا، یعنی کہ جو ہے وہ ہر قربانی دینے کے لیے اس کمیٹی نے یہ طے کیا کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب انگریز کے خلاف کھل کر یہ خلافت جو ہے وہ خلافت کمیٹی یا تحریک خلافت کے جو رہنما تھے، انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور جو ہے وہ اپنے نقطہ نظر سے ان کو آگاہ کرنے کے لیے بھرپور جو ہے وہ ان کے خلاف تحریک چلانے اور ہر قربانی دینے کا عزم مصمم کر لیا۔ اس اجلاس میں یہ فیصلہ بھی ہوا، یہ جو دسمبر 1919 میں اجلاس ہوا مسلم لیگ کا اور خلافت کمیٹی کا، ترکی اور خلافت کے بارے میں مسلمانوں کا نقطہ نظر وائسرائے ہند اور پھر انگریز کو اس جو ہے وہ اس نقطہ نظر سے آگاہ کیا جائے گا، اور اس کے لیے وفد روانہ کیا جائے گا، یہ اس اجلاس میں فیصلہ ہوا۔ لہٰذا مسلمانوں کا جو نقطہ نظر ہے ترکی اور خلافت کے بارے میں، اس سے جو ہے وہ پہلے تو وائسرائے ہند کو آگاہ کرنے کے لیے ایک جو ہے وہ لیڈروں پر مشتمل ایک وفد گیا، جس کی قیادت جو ہے وہ ڈاکٹر انصاری کر رہے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ ایک وفد کی صورت میں مولانا محمد علی جوہر اور دیگر جو سرکردہ رہنما تھے وہ انگلینڈ گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے انگریز کو اس بارے میں آگاہ کیا۔ جب وائسرائے ہند کے پاس یہ وفد گیا تو اس نے بڑی جو ہے وہ بے رخی کا اظہار کیا، اور کہا کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اتحادیوں کا فیصلہ ہے کہ ترکی کے بارے میں کیا کرنا ہے، ترکی کی قسمت کا فیصلہ ہمارے اتحادیوں نے کرنا ہے۔ جب یہاں سے مایوسی ہوئی تو پھر جو ہے یہ وفد روانہ کیا گیا، دیگر جو ہے وہ انگلینڈ روانہ کیا گیا، اور دیگر جو وہاں پر حکام تھے ان سے ملاقاتیں کر کے ان کو اپنے نقطہ نظر کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے یہ وفد روانہ کیا گیا۔ اسی طرح ترک خطابات، حکومت کے تعلیمی اداروں اور عدالتوں کا بائیکاٹ اور تمام محکموں سے استعفے دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا کہ تمام قسم کے جو ہے وہ تعلیمی ادارے جو ہیں، اور اس طرح عدالتیں جو ہیں، اور اس طرح دیگر جو محکمے ہیں، ان سے تمام مسلمان جو ہے وہ استعفے دیں گے۔ جو خطابات ملے ہوئے ہیں مسلمانوں کو انگریز حکومت کی طرف سے، ان کو بھی چھوڑا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ
ٹیکسوں کی ادائیگی سے بھی انکار کیا جائے کہ ٹیکس بھی ہم آئندہ کے بعد نہیں دیں گے۔ لیکن اس میں ایک فیصلہ یہ ہوا تھا کہ عدم تشدد کا راستہ اختیار کیا جائے گا۔ مارچ 1920 میں جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ انگلینڈ وفد روانہ کرنے کا فیصلہ ہوا تھا، تو مولانا محمد علی جوہر کی جو ہے وہ قیادت میں مارچ 1920 میں یہ وفد جو ہے وہ وہاں گیا، انگلینڈ گیا، وہاں کے وزیر اعظم سے ملاقات کی اور دیگر لوگوں سے بھی ملاقاتیں کی، ہر طبقے کے لوگوں سے یہ ملے اور اپنا نقطہ نظر ان کو بتانے کی کوشش کی اور جو ہے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ ترکی اور خلافت جو ہے اس بارے میں جو مسلمانوں کا نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے، جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ ترکی میں جو ہے وہ جو اس کی حدود ہیں وہ باقی رکھی جائے گی، خلافت قائم رکھی جائے گی اور مقدس مقامات جو ہیں وہ ترکوں کے ہی حفاظت میں رہیں گے۔ اس طرح کی جو ہے وہ اپنی شرائط اور نقطہ نظر جو ہے ان کے سامنے رکھا، لیکن ہر طرف سے مایوسی ہوئی اور جو ہے وہ کسی نے کوئی تسلی بخش جواب نہ دیا، تو لہٰذا اس مایوسی کے بعد یہ وقت 8 یا 9 مہینے کے بعد انگلینڈ سے ناکام واپس لوٹ آیا۔ تو لہٰذا جو ہے وہ کسی قسم کا جب اس کو سمجھانے کی جو کوشش کی گئی تھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو جو ہے وہ یہ وقت واپس ناکام لوٹ آیا۔ 1920 میں ایک معاہدے کے تحت ترکی کے حصے بکھرے کر دیے گئے اور طرح طرح کی پابندیاں عائد کر دی گئی، لہٰذا سمجھانے کی بہت کوشش کی گئی انگریز کو اور انگریزی حکام کو، اور ان کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ تھے، تو صحافی تھے یا دیگر جو ہے وہ شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ ترکی کو جو ہے وہ اسی حالت میں باقی رہنے دیا جائے، خلافت کو نہ چھیڑا جائے، اور جو مسلمانوں کا برصغیر کے مسلمانوں کا جو نقطہ نظر ہے ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن جو ہے وہ برطانیہ نے 1920 میں اپنے اتحادیوں سے ایک معاہدہ کیا اور اس معاہدے کی روح سے جو ہے وہ ترکی کی قسمت کا فیصلہ کر دیا اور اس کے حصے بکھرے کر دیے۔ حجاز کا جو علاقہ تھا وہ شریف حسین کو دے دیا، اور فلسطین اور عراق اور اردن کو جو ہے وہ برطانیہ، اور اسی طرح شام کا جو علاقہ تھا وہ فرانس کی سرپرستی میں دے دیا گیا۔ اس طرح ترکی کے حصے جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ اس طرح آرمینیا جو تھا وہاں ایک آزاد عیسائی حکومت بنا دی گئی، اسی طرح اناطولیہ جو تھا وہ اٹلی کو دے دیا، دیگر جو علاقے تھے وہ کچھ یونان کو دے دیے۔ اس طرح جو درہ دانیال تھا یا خلیج فاسفورس تھی اس کو جو ہے وہ بین الاقوامی قرار دے دیا، اور ترکی کے اوپر جو ہے وہ پابندیاں بھی لگائیں اور ساتھ ساتھ اس کے اوپر تاوان بھی لگا دی۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی اس معاہدے میں شامل تھا کہ ترکی جو ہے وہ ہوائی فوج نہیں رکھے گا، اور ترکی کے جو بحری جہاز تھے وہ بھی ضبط کر لیے گئے، اور جو زمینی فوج تھی، جو بری فوج تھی، اس کے اندر بھی جو ہے وہ ترکی جو ہے وہ کمی کرے گا۔ تو اس طرح کی پابندیاں جو ہے ترکی کے اوپر لگا دی گئی۔ تو سلطنت عثمانیہ کے جتنے مقبوضہ علاقے تھے وہ چھین لیے گئے، اور ایک محدود علاقے پر مصطفیٰ کمال اتاترک کی حکومت قائم ہو گئی۔ یعنی یہ سب کچھ کرنے کے بعد جو چھوٹا سا حصہ ترکی کا بچا تھا اس پر مصطفیٰ کمال اتاترک کی حکومت قائم ہو گئی، ایک نئی حکومت بن گئی سلطنت عثمانیہ کے تمام علاقے چھین لینے کے بعد۔ ان حالات میں مولانا محمد علی جوہر نے انگلینڈ سے واپسی پر ترک موالات کا آغاز کیا، یعنی کہ انگریز حکومت کے ساتھ عدم تعاون کی تحریک کا آغاز کیا۔ تو 1921 میں یہ جو ترک موالات کی عدم تعاون کی جو تحریک تھی یہ جوبن پر تھی۔ ترک موالات پر لوگ جگہ جگہ عمل کر رہے تھے، ہر جگہ جو ہے وہ عمل ہو رہا تھا، اور رضاکار جو ہے وہ خوشی خوشی جیلوں میں جا رہے تھے۔ یعنی کہ جو عدم تعاون تھا اس کی وجہ سے انگریز نے مسلمانوں کو اور جو رضاکار تھے اس تحریک کو ان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا، اور جو ہے وہ لوگ خوشی خوشی جیلوں میں جا رہے تھے۔ جب اس تحریک پر برطانیہ کی حکومت نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، یعنی کہ برطانیہ کی جانب سے کوئی مظاہرہ نہیں ہوا،
تو علماء نے پولیس اور فوج میں بھرتی ہونے کو حرام قرار دے دیا، یعنی کہ عدم موالات کی تحریک پر بھی انہوں نے کوئی خاص رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ لوگوں کی گرفتاریاں تو ہو رہی تھی لیکن جو مطالبات تھے مسلمانوں کے ان کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا جا رہا تھا، تو پھر علماء نے فوج اور پولیس میں بھرتی ہونے کو شرعی طور پر حرام قرار دے دیا، یعنی کہ ایک اجلاس ہوا جس کے اندر علماء نے شرکت کی تحریک خلافت کے تحت، اور علماء نے وہاں یہ فتویٰ جاری کیا کہ جو ہے وہ آئندہ پولیس میں اور فوج میں بھرتی ہونا جو انگریز کی فوج تھی یہ حرام ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ کلگما کر رہی ہے، مسلمانوں کو جو ہے وہ جیسے کہ ترکی کی خلافت کا خاتمہ کر دیا، ترکی کے حصے جو ہے وہ بکھرے کر دیے، تو اس وجہ سے اب شرعی طور پر بھی فوج اور پولیس میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ انگریز حکومت نے 1921 میں خلافت کمیٹی کے اجلاس میں شریک علی برادران اور دوسرے لیڈروں کو گرفتار کر لیا، تو لہٰذا ایسے چلتے چلتے 1921 کے اندر ہی خلافت کمیٹی کا جو اجلاس ہوا جس میں یہ فیصلہ ہوا کہ پولیس اور فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، تو اس اجلاس کی وجہ سے جو ہے وہ مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی برادران سے یہ مراد ہے، ان کو بھی اور اس کے ساتھ دیگر جو لیڈر وہاں شریک تھے ان کو بھی انگریز نے گرفتار کر لیا، اور گرفتار کر کے ان پر مقدمہ چلایا گیا، اور مقدمے میں جو ہے وہ مولانا محمد علی جوہر نے بڑی بے باکی کے ساتھ اس کا اپنا جو ہے وہ دفاع کیا اور اپنی بات کو واضح کیا، لیکن پھر وہ ان کے اوپر مقدمہ چلایا اور 2 سال قید بمشقت کی سزا سنا دی گئی، یعنی کہ جو ہے وہ تحریک خلافت کے جو لیڈر تھے ان کو قید بمشقت 2 سال کی سنا دی گئی۔ سول نافرمانی کا آغاز ہونے ہی والا تھا کہ ضلع گورکھپور میں ایک واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے گاندھی نے ترک موالات کی تحریک کو عدم تشدد پر کاربند نہ رہنے کی وجہ سے بغیر مشورے کے ختم کر دیا، یعنی یہ جو ترک موالات کی تحریک چل رہی تھی اس تحریک میں سول نافرمانی کا آغاز ابھی ہونے ہی والا تھا، یعنی کہ مکمل طور پر جو ہے وہ جب خلافت کے لیڈروں کو بھی گرفتار کر لیا گیا خلافت کمیٹی کے، اور ان پر مقدمہ بھی چلایا گیا اور ان کو سزا بھی ہو گئی، تو پھر تمام لوگ جو ہے وہ تمام مسلمان جو ہے وہ سول نافرمانی پر آنے والے تھے کہ ہر قسم کا جو ہے وہ حکومت کے ساتھ تعاون نہ کیا جائے، تو اس کا آغاز ہونے ہی والا تھا۔ تو گورکھپور کا ایک جو ضلع ہے اس میں واقعہ پیش آیا، کچھ لوگوں نے جو ہے وہ مشتعل ہو کر تھانے کو آگ لگا دی، اور جس کی وجہ سے جو سپاہی تھے پولیس کے سپاہی وہاں وہ سب جلس کر مر گئے، تو کانگریس نے بھی اس پر شدید رد عمل دیا، اور اسی طرح جو گاندھی تھے مسٹر گاندھی انہوں نے بھی جو ہے وہ ترک موالات کی تحریک کو عدم تشدد پر کاربند نہ رہنے کی وجہ سے بغیر مشورے کے ختم کر دیا۔ انہوں نے بھی کہا کہ ہم اس کا حصہ نہیں رہیں گے، کیونکہ یہ طے ہوا تھا کہ یہ راستہ عدم تشدد سے ہم لے کر چلیں گے، اس تحریک کے اندر تشدد نہیں ہوگا، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہم اس میں شمولیت ہم نے کی تھی، لیکن یہ تحریک چونکہ عدم تشدد پر کاربند نہیں رہی اس وجہ سے بغیر مشورے کے انہوں نے اس کو ختم کر دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ترکی میں مصطفیٰ کمال نے بھی خلافت کے خاتمے کا اعلان کر دیا، وہاں جو حصہ بچ گیا تھا ترکی کا اور اس پر مصطفیٰ کمال کی حکومت قائم ہو گئی تھی، تو اس نے بھی باقاعدہ طور پر جو ہے وہ خلافت کے خاتمے کا اعلان کر دیا، اور ترکی کو ایک لادینی ریاست قرار دے دیا کہ ایک سیکولر ریاست ہے جس کا کوئی مذہب نہیں ہے، اور اس طرح جو دین کے جتنے بھی احکامات تھے، دین کے جتنے بھی شعائر تھے ان کے اوپر اس نے پابندی لگا دی۔ اس وجہ سے جو ہے وہ تحریک خلافت کا وجود بر صغیر کے اندر ختم ہو گیا، تو اس طرح سے جو ہے وہ یہ تحریک اپنے انجام کو پہنچی ہے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے تحریک خلافت کی جدوجہد اور خاص طور پر ترک موالات کی جو تحریک تھی اس کی تفصیل پڑھی ہے۔ ہمارے اگلے سبق کا عنوان ہوگا اسلامی دعوتی تحریک اخوان المسلمون کا پس منظر اور قیام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔